اور پانچواں پرچہ فرمایا کبھی کبھی پھلوں کی کمی ہوگی. کس کی کمی ہوگی؟ پھلوں کی کمی ہے. پھل مہنگے بہت ہو جائیں گے, تمہاری پہنچ سے دور ہو جائیں گے. ہم دیکھیں گے ہمارے شکوے کرتے ہو یا شکر ادا کرتے ہو؟ بڑا مہنگا جی مولوی صاحب, بڑا مہنگا ہے. ہاں فرمایا کہ کبھی کبھی پھلوں کی کمی ہوگی, پھل ہوگا ہی نہیں کوئی. تو فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, مولا کی طرف رجوع کریں. اور کبھی کبھی فرمایا کہ ثمرات سے مراد اولاد بھی ہے, کیونکہ یہ بھی دنیا کا پھل ہے. کبھی اولاد نہیں ہوگی, ہم دیکھتے ہیں ہمارے فیصلے پہ کوئی شکوہ تو نہیں ہے. اور جن کی اولاد دنیا میں نہیں ہوئی, یاد رکھنا اللہ ان کو جنت کی اولاد عطا فرمائیں گے. اور وہ اولاد ہوگی بھی جنتی, پیدا بھی جنت میں ہوئی اور رہے گی بھی ہمیشہ جنت میں, رہے گی ہمیشہ ٹھاٹھ باٹھ میں. تو اس وقت جن کی اولادیں دنیا میں تھی لیکن ساری جہنم میں چلی گئیں, وہ تمنا کریں گے کاش ہماری اولاد بھی یہاں جنت میں ہوتی اور ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی. تو فرمایا کہ کبھی کبھی ہم پھلوں کی کمی بھی کریں گے. اور جو ان 5 پرچوں میں 5 امتحانوں میں صبر کریں, اللہ فرماتے ہیں ان کو میری طرف سے نقدی خوشخبری سناؤ. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. کن کو خوشخبری؟ اب آپ کہیں گے ہم تو تکلیفوں میں مبتلا ہیں, بیماریوں میں مبتلا ہیں, مصیبتوں میں مبتلا ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں جی خوشخبری مبارک ہو. یہ عجیب بات ہے بھئی, اللہ نے چھوٹی چیز لے کے بڑی چیز دی ہے. چلو ایسے نہیں سمجھ آتا کسی کا موٹر سائیکل چھین لیا جائے اور اس کے بدلے اس کو مرسڈیز دے دی جائے. کیوں جی؟ پجارو دے دی جائے, پراڈو دے دی جائے. 50,000 کی چیز چھینی اور 2 کروڑ کی دے دی, بتاؤ بھی بڑی چیز دی ہے یا نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ چھوٹی چیزیں, یہ دنیا کی عارضی فانی چیزیں ہم نے لی ہیں تو اس کے بدلے ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں جنت بھی تو تمہارے نام کر دی ہے نا. فرمایا وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کی زبان پہ کوئی جزا فضا نہیں, کوئی شکوہ شکایت نہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اسی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو فرمایا کہ اجر ثابت ہو جاتا ہے جب تکلیف پر انسان پڑتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی نقصان ہو جائے, کوئی تکلیف پہنچے تو کیا پڑھنا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے مر گیا جی, اوئے ہوئے ہوئے, یہ نہیں کرنا. کیا پڑھنا ہے بھائی؟ ہم یہ کرتے ہیں نا, اس لیے میں نے کہا کہ یہ نہیں کرنا. کیا پڑھنا ہے بھائی؟ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چراغ بجھ گیا, ہوا کا جھونکا آیا, چراغ بجھ گیا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اما جان نے عرض کیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فوتگی پہ پڑھا جاتا ہے اور آپ یہاں پڑھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں مومن کو جو بھی تکلیف پہنچے اسے چاہیے کہ یہ پڑھے, حق تعالی پھر اس کا اجر بھی عطا فرماتے ہیں, اور اگر کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی تو اس کا نعم البدل بھی عطا فرماتے ہیں. تو میرے محترم سامعین, یہ 5 امتحان ہیں, اللہ ہم سب کو ان میں سرخرو فرمائے. کچھ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں, کچھ ہیں, کچھ ہوں گے, کچھ بار بار ہوں گے. تو جب آپ انشاءاللہ العزیز ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو مولا کی طرف رجوع کریں گے, دعا کریں گے, دامن پھیلائیں گے تو حق تعالی مہربان ہو جائیں گے اور آپ کو تمام تکلیفوں سے نکال دیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک